نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی لڑکی آپ کو پسند کرتی ہے تو وہ آپ سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے بالوں کو ہاتھ لگائے گی۔ اگر آپ کسی انسان سے پہلی بار مل رہے ہیں تو دوسرے انسان کو متاثر کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف 7 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات خاموشی کسی کو یہ بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں اپنے محبوب کا ہاتھ تھامنا کسی بھی طرح کے خوف اور ڈپریشن کو ختم کر دیتا ہے۔ کسی انسان کو کھو کر اگر تم نے رب کو پا لیا ہے تو یقین کرو تم مکمل فائدے میں ہو۔ نامحرم کی محبت ہمیشہ دکھ دیتی ہے۔ یہ جو محبت ہے نا، یہ پاکیزہ اچھی لگتی ہے، کیونکہ حرام محبت ہمیشہ رسوا کرتی ہے۔ مخلص لوگ اکثر لوگوں کے رویوں سے دھوکہ کھاتے، اور اکثر یہ دھوکہ ان کو اپنے قریبی لوگوں سے ملتا ہے۔ اپنی اس خاصیت کو خامی مت بننے دیجیے۔ محبت کی خوبصورتی کا تقاضا ہے کہ جب دوسرے فریق کی آنکھوں میں نمی اتر آئے تو جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ ایک انسان آپ کو مل کر خوش ہوتا ہے، دوسرا آپ کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اصل نکتہ یہ ہے کہ آپ دونوں کی خوشی کا ذریعہ ہیں۔ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ کوئی مرد عورت کے پاس بری نیت سے نہیں آتا، عورت کا رویہ ہی مرد کی نیت بدل دیتا ہے۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ مرد ایسی عورت سے اتنا بیزار ہو جاتا ہے کہ اسے چھوڑ دیتا ہے جو عورت مرد پر تنقید کرتی رہتی ہے۔ حرام شے کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور مجبور کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ محبت کتنی خوفناک چیز ہوتی ہے۔ تم ایک اجنبی کو اپنا مالک بنا کر تمام تر طاقت اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہو، دکھ دینے کی، خوشی دینے کی، اداس کرنے کی طاقت۔ جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے پاس ہمیں سب سے بڑا زخم دینے کی طاقت ہوتی ہے، اور انسان کے دل سے زیادہ کمزور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کریں، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ شوگر کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے برتن میں پینا چاہیے۔ اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مسور کی دال کا استعمال زیادہ کریں۔ جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے صبح سویرے 10 منٹ تک چہل قدمی کریں اور لمبی لمبی سانس لیں۔ بیسن کی روٹی کھائی جائے اور چکی کا آٹا استعمال کیا جائے تو آپ کی شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی انشاءاللہ۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔ ڈپریشن میں گلے سرخ کے پھول کو سونگھ لیں۔ مچھلی کا تیل آپ کی نظر کو تیز کرتا ہے۔ گاجر کا جوس پینے سے کینسر کی بیماری کم ہوتی ہے۔ توری کی سبزی قبض کو دور کرتی ہے، پیشاب کھولتی ہے، گرمی اور بلغم کو ختم کرنے کے لیے بہترین سبزی ہے۔ روزانہ 3 لیٹر پانی پینے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے اور وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان ہے اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار کم ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں، لوگوں کے ساتھ وقت کم گزارنا اور بات کرتے وقت مختصر اور جامع الفاظ سے جواب دینا۔ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے ہاتھ منہ دھو کر 1 چٹکی کچے چاول کھا لیں، جگر مضبوط ہو جائے گا۔ مسواک روزانہ کرنے سے دانت اور مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔
اگر مسوڑے پھولے ہوں تو سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر مسوڑوں پر لگا لیں، مسوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف کے پانی کی کلیاں کریں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ جسم کی رگ رگ میں قوت ڈالنی ہو تو شہد بہت مفید چیز ہے۔ شہد کو پیاز اور انڈے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بدن کی رگ رگ میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لیں، جوانی دوبارہ واپس آ جائے گی۔ سونف، مصری، بادام کا حلوہ بنا کر مکس کر لیں، رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ دودھ کے ساتھ کھائیں، دھندلی نظر تیز ہو جائے گی۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے زیتون کا تیل استعمال کریں۔ صبح ناشتے کے وقت پودینہ چبانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ سر کی خشکی کا علاج مٹھی بھر نیم اور تلسی کے پتے لے کر پانی میں ابال لیں اور اس سے سر کو دھو لیں، خشکی اور جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ سرسوں کا خالص تیل رات کو ناف کے گرد ہلکے ہاتھ سے لگائیں۔ یہ طریقہ جسم کی چربی کو آہستہ آہستہ پگھلانے میں مدد دیتا ہے۔ تسلسل کے ساتھ اپنایا جائے تو عورتوں کا وزن نمایاں طور پر کم ہو سکتا ہے۔ سرسوں کا خالص تیل رات سونے سے پہلے ناف میں چند قطرے لگا لیں۔ یہ عمل اعصابی کمزوری کو طاقت دیتا ہے، جس سے بلڈ پریشر، ہاتھ پاؤں کا کانپنا اور سن ہونا بہتر ہونے لگتا ہے۔ مسلسل اپنانے سے گھٹنوں اور پٹھوں کے درد میں واضح آرام ملتا ہے۔ اعصاب مضبوط ہونے کی وجہ سے نظر اور سماعت میں بھی تیزی محسوس ہوتی ہے۔ رات کو چاند کی چاندنی میں چہل قدمی کرنے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ پاؤں پر موچ آئے تو برف سے ٹکور کریں۔ کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اڑ جاتی ہے۔ پیدل سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھنسیاں اور پھوڑے نہیں نکلیں گے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہوتی ہے۔ دھوئیں میں کام کرنے والی عورتوں کی اسکن بہت جلدی لٹک جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد 1 امرود کھا لیا کریں۔ ڈیلیوری کے بعد پیٹ پر نشانات پڑ جاتے ہیں تو نشانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے، نشانات ختم ہو جائیں گے۔ بوڑھے لوگوں کی دعا لینے سے زندگی میں کامیابی ملنے کی دلیل ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتی ہیں۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماریوں کی زد میں رہتا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد بدن سے گیس خارج ہوتی ہے تو یہ طاقتور ہونے کی نشانی ہے۔ بوڑھے لوگوں کی خدمت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر گھر میں کسی جگہ مٹی کا تیل گر جائے تو اس جگہ پر راکھ یا سوکھی مٹی رگڑ کر صاف کر لیں، مٹی کے تیل کی بدبو غائب ہو جائے گی۔ اگر ناخنوں کے اوپر میل جم گئی ہے تو ہاتھوں پر ٹوتھ پیسٹ لگائیں، ہاتھوں کو کسی صاف کپڑے سے رگڑیں، آپ کے ہاتھ صاف اور نرم و ملائم ہو جائیں گے اور ناخن بھی چمکدار ہوں گے۔ دن بھر میں دانتوں کو 2 سے 3 بار برف لگائیں، اس سے درد کم ہوتا ہے اور آپ کو آرام ملتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ چائے، کافی یا چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک زیادہ نہ پئیں، اس سے پیشاب میں تکلیف ہوتی ہے۔ روزانہ ایک انجیر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک آنکھ بند کر کے سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں، اگر وہ شخص آپ کا ہاتھ جلدی پورا نہیں چھوڑتا تو سمجھ جائیں کہ آپ ایک پر اعتماد شخص سے مل رہے ہیں۔ پانی میں گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ تر و تازہ اور جوان رہے گا۔ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائیں، ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ جب آپ تھکے ہوئے ہوں تو نیند جلدی آئے گی۔ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چپکلیاں نہیں آتی۔ کہا جاتا ہے گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔
कीकर की लकड़ी को चबाने से जिस्म की एलर्जी खत्म हो जाती है। 100 साल तक तंदुरुस्ती और जवान रहना चाहते हैं तो रात को इसबगोल का छिलका पानी में घोलकर पी लिया करें। अगर आपको शुगर है तो आपकी इस तकलीफ की वजह आपकी खुराक है, इसलिए ऐसी खुराक खाएं जिससे आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहे। जो लोग हर वक्त उंगलियों के कड़ाके निकालते हैं, साइकोलॉजी कहती है कि वो अंदर से मायूस होते हैं। ज्यादा खाने वाले अक्सर बीमार रहते हैं और उनका दिमाग आम लोगों के मुकाबले में धीमा होता है। अगर आपके वॉशरूम गंदे हैं तो बीमारियां जल्दी घेर लेंगी और घर में नेगेटिविटी भी बनी रहेगी। यहाँ तक कि शादी और रिश्ते में भी रुकावटें आने लगती हैं। वॉशरूम में मोबाइल का इस्तेमाल न करें, इससे याददाश्त पर असर पड़ता है। जो इंसान एक सांस में पानी पीता है वो जल्दबाज होता है।